السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ مریم نواز شریف اندر اور شہباز شریف باہر، یہ والا فارمولہ آ تو گیا ہے، لیکن اس فارمولے سے بات بنے گی نہیں۔ وہ بات بنے گی کیوں نہیں، یہ تو میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن جو جاوید لطیف کے بیان کے اوپر ہنگامہ برپا ہے، اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ جاوید لطیف نے بلا شبہ، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک ایسا غیر ضروری بیان دیا جس سے ان کی اپنی ذہنی حالت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور انشاءاللہ اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ جاوید لطیف نے جو بات کی ہے وہ ان کی ایک پولیٹیکلی انزائٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس حد تک ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں، اور چونکہ ان کی ایسوسیشن ہے مریم نواز صاحبہ سے، اور ان کو جو تھریٹ آئی ہے وہ اس تھریٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اور ڈیفینڈ نہیں میں کر رہا جاوید لطیف کو، کیونکہ میں نے آپ سے خود کہا کہ یہ تو خود میرے اصول کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں، آپ یا ہم میں سے بے شمار تمام لوگ تقریباً یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر سویلین بالادستی ہو، اس مملکت پر، اس وطن عزیز پر صرف اور صرف عوام کا ہی حق حکمرانی ہے۔ ہم کسی بھی ریاستی ادارے کی یہاں پر اوور لیپنگ کے خلاف ہیں۔ تو اگر میں خود کسی ریاستی ادارے، اسٹیبلشمنٹ، شخصیت، فوجی، جرنیل، کسی کی بھی اوور لیپنگ کے خلاف ہوں کہ اس کی رائے ہم سب کی رائے بنے، تو میں اس سے بھی خلاف ہوں کہ کسی بھی ایک شخصیت کے ساتھ اگر ہم وطن کو جوڑ دیں، وطن کی حرمت کو جوڑ دیں، وطن کے قائم رہنے کو جوڑ دیں، تو میں اس سے بھی سخت خلاف ہوں۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آج گڑی خدا بخش میں جو شہیدوں کا قبرستان ہے وہ خالی ہوتا۔ کیونکہ اگر کمپرومائز ہی کرنا ہوتا، اب اپنی جان کو بچانا ہوتا، تو بینظیر بھٹو 100% کنفرمڈ اطلاعات کے باوجود لیاقت باغ جا کے اپنی جان قربان نہ کرتی۔ یہ بات ضرور ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے اس نازک موقع پر پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر اس بات کا ثبوت دیا کہ واقعتاً پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر نہ صرف ہے، بلکہ اس نے اس موقع پر، اس نازک موقع پر چاروں وفاقی اکائیوں کو جوڑ کے رکھنے کا جو فریضہ انجام دیا وہ بھی قابل ستائش ہے۔ لیکن اس سے آصف علی زرداری نے ایک سبق ضرور حاصل کیا، اور وہ سبق یہ تھا کہ اگر مجھے یا میرے بچوں کو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر رہنا ہے تو پھر مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائنمنٹ کر کے ہی رہنا پڑے گا۔ اور وہ اس وجہ سے آج تک اپنے بچوں کی زندگی، بلاول صاحب کی، آصفہ صاحبہ کی زندگی کو بچانے کے لیے ہی یہ اپنی پولیٹیکل الائنمنٹ کو بچائے رکھے ہوئے ہیں ابھی تک۔ اب نواز شریف والا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ نواز شریف صاحب آئے اسٹیبلشمنٹ الائنمنٹ کے ساتھ تھے اور اب اس الائنمنٹ سے باہر ہو گئے، لہٰذا ان کو اب اس واپس الائنمنٹ میں آنے کے لیے جو چیز درکار ہے وہ ہے ایک کمپرومائز، اور اس وقت وہ اس کمپرومائز کو کرنے پر آمادہ نہیں ہے، اور یہ بات بھی بالکل درست ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کا، اس رائے کا اظہار کر چکا ہوں کہ دیٹ از دی ہائی ٹائم، یہ وہ ٹائم ہے جس وقت ہم اگر کوشش کریں تو کچھ زیادہ پولیٹیکل سپیس اپنے لیے جنریٹ کر سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا ہم پیچھے دھکیل سکتے ہیں، یہ وہ ٹائم ہے۔ کیونکہ اس وقت رائے عامہ بھی ڈیولپ ہے، اور ایک واضح طور پر ایک چیز نظر آ رہی ہے، مجھے کم از کم ویزیبل ہے، آپ لوگوں کے میسیجز پر، آپ لوگوں کے جس قسم کے کامنٹس آتے ہیں، اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رائے عامہ اس وقت خاصی حد تک ڈیولپ ہے، اور اسی رائے عامہ سے ڈرتے ہوئے نئے پلانز ہر روز بنتے ہیں۔ جس سے میں نے بھی آغاز میں آپ کو بتایا کہ ایک نیا پلان بن گیا کہ مریم نواز اندر چلی جائے اور شہباز شریف باہر آ جائے۔ اگرچہ لوگ اب وہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ یہ سوچتے تھے یار کہ نا ہم نے شہباز شریف کو خام خواہ اندر بھیج کے کوئی مقدمے ٹھوکے بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ شہباز شریف اگر 4 باتیں ہمیں سناتا تھا تو 2 باتیں ہماری سن بھی لیتا تھا، یہ یہاں پہ تو مریم صاحبہ تو ایک بات بھی نہیں سنتی، اور بات بھی ٹھیک ہے۔ اب مریم نواز کے آنے سے ہوا کا، مریم نواز کے آنے سے مسلم لیگ نون ایک مرتبہ پھر جان پکڑ گئی۔ مریم نواز کے آنے سے مسلم لیگ نون کے بیانیے نے لوگوں کے اندر وہ روح پھونکی جو ابھی تک گزشتہ 2.5 سال کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہمیں وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی تھیں جو پہلے ماضی کے اندر ہم دیکھتے رہے۔ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کا وہ انداز نظر نہیں آ رہا تھا جس سے حکومت پیچھے ہٹے، وہ ہم نے دیکھا، اور وہ ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کی قیادت کی وجہ سے۔ اب مریم نواز کو اندر بھیجنا بنیادی طور پر وہی بات ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی گزشتہ 4-5 دن کے اندر واقعات ہیں، حافظ عبد الکریم
کی پریس کانفرنس اور وہاں پہ نون لیگیوں کا موجود ہونا، قیادت کا موجود ہونا، اور یہ کہنا کہ فونز آ رہے ہیں اور یہ وہ ہمارے پاس فونز کی ڈیٹیلز ہیں، پھر یہ کہنا کہ ہم یہ بتا دیں گے کہ وہ کس نے کی تھی، پھر ہم یہ ریلیز بھی کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کا ویڈیو پیغام جس میں انہوں نے 3 جرنیلوں کے نام بھی لیے کہ یہ وہ جرنیل ہیں جن کی وجہ سے اگر کچھ ہوا مریم نواز کو تو عمران خان کے ساتھ ساتھ یہ 3 افراد بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہ وہ تمام اس وقت ایک ہمیں سرفیس پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے انڈر واٹرز بہت کچھ چیزیں اور بھی چل رہی ہوں گی جس کا ابھی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ وہ چیزیں تھیں جس کا اسٹیبلشمنٹ کو شدید تکلیف پہنچی، اور وہ اس قدر ڈسپریٹ ہوئے کہ انہوں نے نیب حکام پر چیئرمین نیب کو کہا کہ ایک پٹیشن، ایک بیل کینسلیشن اپلیکیشن موو کروا دی لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور اس بیل اپلیکیشن ریجیکشن اپلیکیشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نیب یہ درخواست اس وجہ سے کر رہا ہے کہ جس بندے نے یہ ضمانت حاصل کی تھی وہ فوج کے رینکس اینڈ فائل کو اٹیک کرتے ہوئے وہاں پر انریسٹ کریٹ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس اہم ادارے کا تاثر خراب ہو رہا ہے، لہٰذا اس ضمانت کو منسوخ کر دیا جائے۔ یہ وہ نیب نے جو پٹیشن فائل کی ہے اس کے اندر یہ والا جو جملے ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں، آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بڑے وائرل ہیں۔ لیکن اب یہ جو فارمولہ ہے کہ یار شہباز شریف سے باہر لاتے تو اچھا تھا، میرا نہیں خیال کہ اس سے بھی اب کوئی بات بنے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بات اب آگے بڑھ چکی ہے۔ اس پر مجھے نا وہ ندیم افضل چند مومن یاد آتا ہے، مختاریہ گل ود گئی ہے، یہ بات اب بڑھ چکی ہے، کیونکہ نون لیگ اب واپس اس اٹھان پہ آ رہی ہے جہاں پر مریم کو جیل بھیجنے پر ان کی ضمانت کو کینسل کرنے سے وہ جو ایک زندگی اور ایک نئی سوچ ڈیولپ ہوئی ہے نون لیگ میں، میرا نہیں خیال کہ وہ ختم ہو پائے گی۔ شہباز شریف ڈیفینیٹلی جہاں دیدہ آدمی ہیں اور ان کی سیاست پر اور طاقتور حلقے دونوں جگہوں پر بڑی گہری نظر ہے، وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، لیکن وہ اتنے اگریسولی اس بیانیوں کو ٹو نہیں کر سکتے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ وہ شاید اس آفر کو قبول بھی نہیں کریں گے، کیونکہ 2 دن پہلے حمزہ شہباز شریف صاحب سے کوٹ لکھپت جیل میں تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے کی ایک طویل ملاقات بھی ہوئی ہے، جس کے اندر یہ تمام چیزیں انڈر ڈسکشن آئی تھی، کیونکہ شہباز شریف کو پہلے جب یہ آفر دی گئی تھی کہ آپ ضمانت پر باہر آ جائیں تو انہوں نے اس آفر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا اندر ہے، میں باہر ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، تو لہٰذا اب میرا بیٹا پہلے جائے گا، باہر نکلے گا تو پھر میں آؤں گا۔ تو بیٹا تو خیر اب باہر آ گیا، تو اب ان کو بھی یہ پیغام دیا گیا کہ آپ بیل اپلیکیشن فائل کریں، آپ کو بیل ملتی ہے، لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اب بھی اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت آپ نے جو ماحول بنا دیا ہے اس ماحول کے اندر میں باہر آ کر آپ کے لیے کوئی ہیلپ فل ثابت نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ جو نون میں سے شین نکلنے والا معاملہ تھا اس کو ایک مرتبہ پھر ابھی تک تو ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر اب آ رہا ہے 26 مارچ کو لانگ مارچ، اور اس سے پہلے اگر مریم نواز صاحبہ چلی ان کی بیل کینسل ہو جاتی ہے، وہ جیل چلی جاتی ہیں، تو پھر تو نون لیگ کا اگریشن اور بہت زیادہ اسٹرانگلی ہوگا، کیونکہ میرا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن پھر اس کے اندر حمزہ کا رول بہت زیادہ سامنے آئے گا، کیونکہ پھر حمزہ کو اس ساری ایکٹیویٹی کو لیڈ کرنا پڑے گا، اور ایسی صورتحال کے اندر پھر مجھے اگر مریم صاحبہ، اگر ہم فرض کر لیں کہ 26 مارچ سے پہلے مریم صاحبہ چلی جاتی ہیں جیل میں اور حمزہ صاحب باہر رہ جاتے ہیں، تو پھر مجھے اس بات پر ڈاؤٹس رہے ہیں کہ پھر شاید یہ لانگ مارچ بھی نہ ہو، اور کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ایک تو کرونا والا معاملہ بھی بڑھ گیا خاصا، پھر اگر یہ کیونکہ آج مجھے وہ جو ہے ولی خان صاحب کے صاحبزادے اسفندیار ولی صاحب، ان کو بھی آج کرونا پازیٹیو ہو گئے، تو ان تمام ڈیولپمنٹس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی کرونا مل جل کے نا کوئی ایسی کارروائی ڈال رہے ہیں کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ نہ ہو سکے، اور اسی کے لیے ساری پیش بندیاں کی بھی جا رہی ہیں۔ تو ایسے حالات کے اندر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید اگر یہ ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں، اگر یہ ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں، تو پھر لانگ مارچ کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کویسچن مارک آ جائے گا، اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ نئی جو لائن اپس بن رہی ہیں، ان لائن اپس کے اندر آگے چل کے
کون سی بھید کھلنے والا، کیونکہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ نئی لائن اپس کا بننا بالکل طے ہے۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے سوالوں کی طرف۔ مدنی ملک صاحب نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا جناب ہم نے تو نون لیگ کی گڈی چڑھائی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کی کون سی چال ناکام ہوئی؟ جن سینیٹرز کا تعلق، جن سینیٹرز نے یوسف زئی گیلانی کو ووٹ نہیں دیے، ان کا تعلق نون لیگ سے ہے۔ مدنی صاحب میں نے کسی کی گڈی نہیں چڑھائی ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بے شمار اختلافات آپ کو بھی ہو سکتے ہیں، مجھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں پر پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل اپروچ کا معاملہ ہوتا ہے، ان کو پولیٹیکل سینس ہے، اور جس طریقے سے وہ پولیٹیکلی ایشوز کو ہینڈل کرتے ہیں، میں نے ہمیشہ اس کی تعریف ہی کی ہے۔ آپ میرے اگر پچھلے ویلاگس دیکھیں تو آپ کو اس بات کا واضح ثبوت مل جائے گا۔ میں خلاف ہوں تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی رول پر، اسٹیبلشمنٹ کے حکومتیں بنانے پر اور حکومتیں گرانے پر۔ مجھے اس کے علاوہ کسی اور سیاسی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں، اور وہ صرف اس وجہ سے کرتا ہوں کہ وہ اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ونگز ہیں اس کی نمائندگی کرتے ہیں، تو چونکہ میں خود ایسی سوچ کا حامل ہوں لہٰذا میں ان کو سپورٹ ضرور کرتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے سینیٹرز کا، تو وہ بلاول خود کہہ چکے ہیں کہ ان سینیٹرز کا تعلق نون لیگ سے نہیں ہے، ان سینیٹرز کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور انہوں نے خود اپنے سینیٹرز کو کہا تھا کہ آپ نے یوسف زئی گیلانی کے نام پر مہر لگانی ہے کیونکہ ہمیں آپ پر شک ہے۔ اور وہ بعد میں گیم الگ ہو گئی کہ ان لوگوں نے جا کے حکومتی امیدوار کو بھی بتا دیا، اور جس نے پھر مظفر حسین شاہ سے مل کر یہ ساری گیم کی۔ اچھا جی، نذیر احمد صاحب کہتے ہیں مرزا محمد آفریدی بینک نہ دہندہ ہیں، آپ کی کیا معلومات ہیں؟ مرزا محمد آفریدی صاحب بینک نہ دہندہ ہیں، میری تو اس کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جو پشاور زلمی والے ہیں جاوید آفریدی صاحب، یہ ان کے رشتہ دار ضرور ہیں، اور جاوید آفریدی کے کہنے پر ہی عمران خان نے ان کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے ٹکٹ بھی دی، بلکہ یہ جاوید آفریدی ہی ان کو لے کر آئے تھے عمران خان کے پاس پی ٹی آئی میں شامل کرانے کے لیے۔ لیکن یہ ضرور میں چیک کر کے آپ کو ایک آدھ دن میں بتاؤں گا کہ یہ نادہندہ ہیں تو کتنے کے ہیں، اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں۔ اہم پوائنٹ ہے، اس کو ڈیفینیٹلی ایڈریس کریں گے۔ ایم نسیم السحر راجپوت صاحب، پی ڈی ایم شٹر ڈاؤن کی کال کیوں نہیں دے رہی؟ سندھ میں لاک ڈاؤن لگ جائے تو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں یہ تو ہر ایک پولیٹیکل جو پروسیس ہے اس کے اندر مختلف آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں۔ آپ شٹر ڈاؤن کرتے ہیں، آپ سٹرائکس کرتے ہیں، آپ ویل جیم کرتے ہیں، آپ لانگ مارچ کرتے ہیں، آپ سٹ ان کرتے ہیں، ڈویژنل لیول کے اوپر مظاہرے کرتے ہیں، وٹ ایور، مثلا جو بھی چیز آپ کو سپورٹ کرتی ہے اپنی کاز کی طرف لے کے جانے کے لیے، آپ پروٹیسٹ کا ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ پی ڈی ایم کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس وقت میرا نہیں خیال کہ جو ڈویژن مجھے نظر آ رہی ہے، اور جس طریقے سے پچھلے عرصے کے دوران کرونا کی وجہ سے جو کاروبار بند رہا، تو ہمارے تاجر بھائی جو ہیں وہ خود بھی بہت زیادہ کرنچ کا شکار ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ شاید یہی وہ پرسپیکٹیوز ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے شٹر ڈاؤن کا آپشن اڈاپٹ نہیں کیا اور ڈائریکٹ لانگ مارچ کا آپشن اڈاپٹ کیا۔ انجینئر جاوید اقبال صاحب فرماتے ہیں جی، سوال ہے ان کا، کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ انڈیا کی طرح کام سے کام رکھ سکتی ہے؟ رکھنا تو چاہیے لیکن رکھ نہیں رہی، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، رکھنا چاہیے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں۔ ہر ایک ادارہ اگر اپنی حدود میں رہ کے کام کرے گا تو اسی میں ملک کی بہتری ہے اور اسی سے ملک کو ترقی حاصل ہوگی۔ امجد علی طور صاحب کا سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا، میں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کی تھی، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ جب تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں قوتوں کے مراکز ہیں اس وقت نا، اصل تو طاقت ہے عوام کی جو یہاں پر موجود ہیں، اس ملک کے اندر موجود ہے، جن کا حق حکمرانی آئین کے اندر درج ہے، کہ لکھا ہوا ہے، ہمارا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جمہور کی حکومت ہوگی، یعنی کہ عوام کی حکومت ہوگی۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے انفیکٹ آپ رعایتیں حاصل کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرلائز کر دے۔ اگر وہ نیوٹرلائز ہو جائے گی تو پھر پولیٹیکل قوتیں اپنا راستہ عوام کے تعاون سے، عوام کی مدد سے، عوام کی طاقت سے خود حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت چونکہ افغانستان، ایران، اس قسم کے معاملات خاصے پیچیدہ لگ رہے ہیں،
تو اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کی ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائن ہو رہی ہے ان دنوں کے اندر، لہٰذا جو اپوزیشن ہے وہ اس الائنمنٹ کا حصہ نہیں ہوگی۔ علی رضا صاحب فرماتے ہیں کہ لانگ مارچ تبھی کامیاب ہوگا جب سول سوسائٹی باہر نکلے گی۔ سول سوسائٹی باہر کیوں نہیں نکل رہی؟ بڑا اہم سوال ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک سول سوسائٹی کسی بھی موومنٹ کا حصہ نہیں بنتی وہ موومنٹ کامیاب نہیں ہوتی۔ ہم نے ماضی کے اندر یہی دیکھا ہے، MRD ہو، ARD ہو، جو بھی اس حوالے سے موومنٹس تھیں وہ اس وقت کامیاب ہوئیں جب سول سوسائٹی باہر نکلی، لیکن اس وقت سول سوسائٹی کا حال اب بہت ہی خراب ہے۔ سول سوسائٹی کے اندر جو ایلیمنٹس شامل ہیں وہ خود اس وقت بہت زیادہ فائنینشیل کرنچز کا شکار ہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہے سول سوسائٹی کے اندر، جو سول سوسائٹی کے حصے ہیں، جو طبقات ہیں، ان پر بھی بہت زیادہ دباؤ ہے۔ دوسری طرف PDM نے ابھی تک از خود بھی سول سوسائٹی کو موبلائز کرنے کا کوئی پلان نہیں رکھا۔ کسی بار کونسلز کے اندر کوئی سیمینارز نہیں ہوئے، کسی پریس کلبز کے کو مورچہ نہیں بنایا گیا، صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے لیکن اس طریقے سے صحافتی تنظیموں کو موبلائز نہیں کیا گیا۔ لیبر، ہمارا جو مزدور طبقہ ہے، وہ ابھی تک اسی طریقے سے موٹیویٹ یا موبلائز نہیں ہو سکا۔ تو میرا خیال ہے کہ PDM کو، آپ کی بات بالکل درست ہے، سول سوسائٹی کو موبلائز کرنے کے لیے بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔